آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ آنے لگے تو اس کی خوشیاں مناؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور پھر اللہ نے ان راتوں میں 5 رات ایسی رکھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور بندے رمضان المبارک میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں رب کے لیے کرنا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم بھاگ نہیں سکتے، وہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جسے کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اور 2 عمل ایسے ہیں جسے کیے بنا تم رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جس سے اللہ راضی ہوگا وہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنا ہے، کہ جس کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور 2 چیزیں وہ ہے کہ جس سے ہم بے نیاز نہیں رہ سکتے، جس سے مانگے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا طلب کیا کرو، جنت مانگا کرو، اور جہنم سے آزادی مانگا کرو، جہنم سے نجات مانگا کرو۔ یہ تمہارا حق ہے کہ تم اسے مانگو اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی شروعات اور جس کی خوشیاں منانے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس میں کوئی بہانے تلاش نہ کرو کہ میری بیماری یا کسی اور سبب کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا یا نہیں رکھ پاؤں گا، بلکہ اللہ کی حضور دعا کرو والا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا، رزق چاہنے والا، دولت چاہنے والا، سکون چاہنے والا، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو اس رات ندا دیتا ہے، مگر بندہ ہے کہ وہ غفلت کی نیند سوتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مگر بندہ اپنی حرکت اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو وہ کبھی ساتھ میں لے کر نہیں جا سکتا۔ انسان نے اپنے لیے، اپنے نفس کی خواہشوں کے لیے اس نے کیا چیز نہیں کیا؟ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے زر، زمین، جائیداد، دولت، محل، بلڈنگ، گھر، جو کچھ بھی اس کے پاس میسر آیا، اس نے ہر اس چیز کے پیچھے اپنے نفس کو دوڑایا، یا نفس نے اس کو اپنے پیچھے دوڑایا اور وہ دوڑتا چلا گیا۔ اور ہم دوڑتے ہیں، ہر شخص اپنے نام کے پیچھے دوڑتا ہے، ہر شخص اپنے مکان کے پیچھے دوڑتا ہے، اپنے کاروبار کے پیچھے دوڑتا ہے، اپنی سواری، اپنی اولاد، ان تمام چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو مکان انسان بناتا ہے، یہ دنیاوی مکان اور یہ دنیاوی تمام آرائشیں اس کی یہیں رہ جائیں گی، اگر اس کے ساتھ کچھ اگر جائے گا تو اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ شاید ہم نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو بھلا دیا، اسی وجہ سے ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مکان تو بنا رہا ہے، مکان تو بنا رہا ہے، بنائے گا تو، رہیں گے کوئی اور، پر حساب تو دے گا۔ ہم نے اس میں کیا خرچ کیا، کیا لگایا،
کیونکہ لگاتے لگاتے گھر بناتے بناتے تو ہم نے اپنی زندگی کا اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار دیا، اور پھر مشکل سے 5 سال 10 سال 15 سال ہم اس میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے بھی رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دیگر قوموں کا ذکر ہو رہا تھا جن کی عمر کافی ہوا کرتی تھی، 300 سال 400 سال 500 سال 800 سال عمر ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کی عمر سارے نبیوں کی امتیوں میں سب سے کم عمر اگر ہوگی تو وہ میری امت کی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں بڑی مشکل سے کوئی 90 سال یا 100 سال اس وقت میں جی پاتا ہے، ہائیسٹ 50 55 60 70 پہنچتے پہنچتے وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، بہت کم عمر ہے۔ تو حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اور نبیوں کی جو امتی ہوں گے ان نبیوں کی امت کی عبادتیں بہت ہوں گی، کیونکہ انہوں نے 300 سال عبادت کیا، 800 سال عبادت کیا، 400 سال عبادت کیا، تو ان کی عبادت زیادہ ہوگی اور اس کے مطابق ہم لوگوں کی عبادتیں کم ہوں گی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو رمضان عطا فرمائے اس میں جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزہ اور اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا جنت میں مسکن بنائے گا، ٹھکانہ بنائے گا، اور جو ان 5 راتوں میں اللہ کے لیے نفل نمازیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کے بدلے ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا جو 70,000 عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ عبادتوں کا ثواب جب ملے گا تو مانی بھی بات ہے عمر کم ہوگی مگر عبادتوں کا ذخیرہ امتی کے پاس ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی عبادتوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کا نفس ہے وہ چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، مگر اللہ فرماتا ہے کرو گے تو تمہاری بھلائی کے لیے، نہیں کرو گے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کو ہماری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سجدہ کریں نہ کریں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم روزے رکھیں نہ رکھیں، ہمیں اللہ کو ان تمام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہاں اگر ہم نہیں رکھتے تو عذابات ہمارے لیے ہے، پکڑ ہماری ہوگی، سوال و جواب ہم سے ہوگا۔ جہنم کی جو عذابات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا وہ سختیاں ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر ہم سختیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم نافرمانی کرتے رہیں، نافرمانی میں زندگی گزارتے رہیں، ورنہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خسارہ ہمارا ہے، نقصان ہمارا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی اور وہ عقل سلیم عطا فرمایا اور وہ سوچے سمجھے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا، ہر وہ شے کہ جس کے پیچھے ہمارے نفس نے ہمیں دوڑایا اور ہم دوڑے، چاہے وہ زمین ہو زر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ خود بھی تیرتی ہے اور اس میں بیٹھنے والوں کو بھی تیراتی ہے، اور لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کا قول ہے کہ جب تک کشتی پانی میں تیرے تب تک وہ خود بھی تیرتی ہے، تیراتی بھی ہے اور پار بھی لگا دیتی ہے، مگر جب وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، اس میں سوار ہونے والا بھی ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہے، جب تک اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تب تک اس کی زندگی کامیاب ہے، مگر جس نے اپنے دل میں دنیاوی محبت بسا لیا پھر وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جن چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کیا، اپنا وقت برباد کیا، ہم نے جن چیزوں کے پیچھے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے، آج انہی چیزوں نے ہمارے رشتوں کو منقطع کیا، ہمارے رشتوں کو توڑا، ہمارے خاندان کو توڑا اور ایک دوسرے میں برائی ڈلائی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو زمین تمہارے پیروں کے قدموں تلے رہتی ہے اس کو قدموں کے نیچے رہنے دو۔ اگر تم نے اسے اپنے دل میں بسا لیا، اگر تم نے اسے اپنے دل میں جگہ دے دی، پھر اس دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل رسول اللہ کا مدینہ ہے۔ تو جہاں اللہ کا عرش ہو، رسول اللہ کا مدینہ ہو، جو رسول اللہ اور اللہ کا مسکن و ٹھکانہ ہو، اس جگہ اگر ہم نے دنیا کو دے دیا تو مانی بات ہے پھر اس دل میں
ہم دنیاوی محبت ہی رکھ سکتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ہم نے اس میں اپنے اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنی عزیز و اقارب کی، اپنی جائیداد کی، اپنی گاڑی کی، ان تمام چیزوں کی محبت ہم نے اس دل میں اتنا ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا کہ اس دل میں پھر وہ جگہ ہی نہیں بچی کہ جس دل کو ہم کہتے ہیں کہ دل تو وہ دل ہے کہ جس دل سے جو دل تو وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تو وہ دل ہے جو دل تیری یاد سے معمور ہو، اور سر تو وہ سر ہے جو تیری بارگاہ میں جھکا رہے، یعنی کہ جس دل میں نبی کی یاد نہیں وہ دل مردہ دل ہے، جس دل میں نبی کی یاد نہ ہو، نبی کی محبت نہ ہو، وہ دل مردہ ہے، اور جس دل میں دنیا ہو اور اس کی نفسانی خواہشات وہ دل مردہ ہے، اور جس دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کا مسکن ہو، نبی کا ٹھکانہ ہو، نبی کا گھر ہو، پھر وہی دل زندہ دل ہوا کرتا ہے۔ اور وہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں میں بسایا، ان چیزوں نے ہماری رشتہ داری کو منقطع کیا، توڑا۔ زمین نے ہم زمین کے پیچھے اپنے بھائی سے لڑے، چاچا، دادا، بابا، ماموں، خالہ، جو بھی آیا زمین کے راستے میں، پراپرٹی کے معاملے میں ہم سب سے لڑتے چلے گئے، لڑتے ہیں اور شاید آگے بھی لڑیں گے۔ تو یہ زمین ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے ہم لڑے، ہماری سواری اگر ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے لڑتے ہیں، ہمارے مکان میں اگر کوئی نقصان کر دے ہم اس کے پیچھے لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم سے ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار چھوٹتے چلے گئے، رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑا، رشتہ داری ہماری ٹوٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنے دل میں دنیا کو اگر جگہ دی پھر تم پریشان کر دیے جاؤ گے، اور ہم پریشان ہوئے اور ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہوئے اور ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قولوں کو بالائے طاق کر دیا، ہم نے بالکل اسے نظر انداز کر دیا، اور ہم نے دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ ہم غور کریں کیا یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گے کہ جن کو ہم نے اپنے دلوں میں بسایا۔ حضرت شیخ سعدی اور حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کہ جن کا زمانہ ایک وقت میں ایک ساتھ ہی آگے پیچھے گزرا ہے، اور دونوں اپنے وقت میں عوام کی اصلاح کے لیے بہت ساری باتوں اور روایتوں کو اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھا ہے، اور اسی میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے وزراء کے ساتھ ٹہلنے نکلا تھا، چہل قدمی کرنے نکلا، اور جاتے جاتے اسے ایک اللہ والا دکھا، ایک بزرگ دکھا، ایک بابا دکھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا آؤ وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلاؤ اور اس کا تمسخر یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ والوں کا کون نہیں مذاق اڑاتا کیونکہ وہ سیدھے ہوتے ہیں، اور اللہ والے وہ جو واقعی میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ صرف سفید داڑھی یا جبہ امامہ پگڑی لگا لینے سے کوئی بابا نہیں ہوتا یا کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، اللہ والا جو ہوتا ہے اس سے چھلکتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ ایک تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت سے فرا کر کے وہ اپنی جماعت میں لینا چاہتے ہیں، یہ کوئی وہ چھپی بات نہیں ہے، مگر اب اہل سنت والجماعت میں بھی ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے جو نوجوانوں کی جو چاہتی ہے کہ لوگ میرے سے جڑیں اور میری واہ واہی کریں، تو وہ واہ واہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے چیلے چپاٹے کی طرح وہ چلتے رہے، اور اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، یعنی جس پلیٹ میں کھائے اسی پلیٹ میں چھید کرنا اور اسی پلیٹ کو گندا کرنا اور اسی گندگی کو لے جا کر لوگوں کے سامنے دکھانا کہ دیکھو فلانے نے اس کو گندا کر دیا، یہ اپنی ہی جماعت میں چل رہی ہے۔ اور شاید آپ لوگوں سے ٹکرائے بھی اور نہ ٹکرائے ہوں گے تو ٹکرائیں گے، کبھی وہ میری مخالفت کریں گے، کبھی ان کی مخالفت کریں گے، کبھی ان کی مخالفت کریں گے، کبھی فلاں مولانا صاحب کی مخالفت کریں گے، تو یہ اہل سنت والجماعت کی علماؤں کی مخالفت میں چل رہے ہیں، اور وہ اتنی بری طریقے سے چل رہے ہیں کہ وہ آپ کہیں گے نہیں یار واقعی میں ہم نہیں فلانے کو ایسا دیکھا نہیں واقعی میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو فتین ہیں، جو اپنی ہی جماعت میں رہ کر اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کر منافقت پھیلا رہے ہیں، فتینیت پھیلا رہے ہیں، صرف کس لیے میری واہ واہی ہو اور لوگ مجھ سے جڑیں۔ میں نہیں چاہتا آپ مجھ سے جڑیں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو آپ اس پر عمل کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ اگر راضی ہوگا تو آپ کی بھی مغفرت ہوگی، میری بھی مغفرت ہوگی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے اور آپ اگر عمل کریں تو آپ کی مغفرت ہو جائے، دل میں دیگر کوئی ایسی لالچ نہیں ہے، مگر جس کے دل میں طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جڑیں، آئیں، بولیں، باتیں، بیٹھیں میرے ساتھ، میری نعرے بازی ہو، میرے گٹ میں جڑ جائیں، تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ وہ آپ کے سامنے آج نہیں کل نہیں پرسوں آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، تو خدا را سورہ منافقون آپ پڑھ لیں،
سورہ منافقون آپ پڑھ لیں اور ان کو اچھے سے پہچان لیں کہ یہ اپنے بھیس میں ہی رہ کر، اپنے بیچ میں ہی رہ کر اپنوں کی کیسے کاٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اور عنقریب ملیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا روم نے فرمایا کہ اس بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور اڑانے کے لیے اس بابا جی کو بلایا، وہ کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بلایا گیا، وہ آئے، بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور نکال کر بابا جی کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے کہ آپ کو ان سب کو آپ بہت دھیان سے دیکھیے، جتنے لوگ میرے ساتھ میں ہیں ان کو بڑے دھیان سے دیکھیے، اور جو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ بیوقوف دکھے اس کے ہاتھ میں یہ رومال رکھ دیجیے۔ تو بابا جی کے ہاتھ میں جب رومال دیا، اور اس چیز سے ایک چیز کا علم اور ہوتا ہے کہ ڈھونگی اور ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا اور ہوتا ہے، حقیقت والا اور ہوتا ہے، اور فرح یعنی کہ جو انسان اپنی جگہ پہ وہ ہے مگر جہاں سایہ ہوتا ہے اس سایہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل کی اہمیت ہوتی ہے، فرح کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ دین سیکھتے ہیں دین سکھانے والوں سے، جو دین سیکھتے ہیں دین سکھانے والوں سے، دین اسی سے سیکھنا چاہیے۔ جو دین سیکھتے ہیں یوٹیوب سے، جو دین سیکھتے ہیں گوگل سے، جو دین سیکھتے ہیں دیگر چیزوں سے، دین اس سے کبھی نہیں سیکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر میں عالم ہوں یا میرے استاد نے مجھے پڑھایا تو میرے استاد نے مجھے ایک الفاظ کا لفظ الحمدو کی تفسیر انہوں نے 3 دن مجھے پڑھایا تھا، میری پوری جماعت کو صرف الحمدو کو 3 دن تک انہوں نے پڑھایا تھا، اور پوری الحمدو شریف پڑھتے پڑھتے پورا 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ الحمدللہ سے لے کے ولدالین تک کی تفسیر پڑھنے میں پورا 1.5 ماہ گزر گیا تھا اس کی تفسیر میں، مگر پھر بھی انہوں نے کہا تھا یہ تفسیر ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ تو علم ختم نہیں ہوتا، جو علم والوں سے سیکھتے ہیں ان سے سیکھے تو مزہ آتا ہے، مگر اگر کوئی ایسی یوں ہی سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد اسے معلوم ہی نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، اللہ کون ہے، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا، مگر رحمان کی خاصیت کیا ہے وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہ احادیث مبارکہ میں ملے گا، اور احادیث مبارک کے بعد اس کی تفسیروں میں ملے گا، پھر علماء کی کتابوں میں ملے گا، پھر آپ کو وہ علماء جو علماء حق ہیں ان کی کتابوں میں پھر ان روایتوں کی اور تفسیر ملے گی، یعنی کہ ایک کی تفسیر قرآن کی تفسیر حدیث میں ملی، حدیث سے پھر روایت میں ملی، روایت سے قول میں ملی، پھر بزرگوں سے ملا، پھر بزرگوں کی بولی سے اور بڑھ کر اس میں ملا۔ تو یہ ہوتا ہے، نہیں کہ صرف ایک لائن پڑھتے ہوئے چلے گئے اور بس وہی چیز ہو گیا۔ تو اللہ والے وہ تھے جو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ والے بنے تھے، وہ چاہتے تو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیتے۔ جب انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ بیوقوف دکھے اس کے ہاتھ میں یہ رومال آپ دے دیجئے، اور وزیر کی طرف بادشاہ منہ کر کے ہنسنے لگا کہ دیکھتے جس کے بھی ہاتھ میں دے گا پھر بابا جی کا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کیا وہ رومال خود اپنی جیب میں رکھا اور آگے نکل گئے۔ اب بادشاہ منہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس نے جو سوچا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ وہ کہا کہ اب انہوں نے رومال رکھنے کا مطلب، انہوں نے کہا سب سے بیوقوف میں ہی ہوں۔ رومال رکھ لینے کا مطلب جگ میں جو جگ میں ڈھونڈنے جو میں برائی نکلا، جب میں نے خود میں جھانکا تو مجھ سے برا کوئی نہ نکلا۔ تو بابا جی نے اپنا اس رومال کو اپنی جیب میں رکھا اور چلے گئے۔ اب بادشاہ دیکھتا رہ گیا۔ مولانا روم فرماتے وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، اور جب بادشاہ بیمار ہوا تو لوگوں جو طبیب تھے ان کو دوا دینے لگے، وہی دوائی جو اس کو فائدہ کرنی چاہیے تھی وہی دوائی اسے نقصان کرنے لگی۔ تو طبیبوں نے کہا کہ دوائی سے نقصان ہو رہا ہے تو اب یہ دوائی بند کر دیا جائے۔ بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ چلتا حقیقت میں، کیونکہ ایک اندازاً علاج کرنا، اب بیماری کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، اگر بخار آ رہا ہے تو اس کی دوائی تو دے رہے، مگر بخار کس وجہ سے آ رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے، بخار کی دوا تو دے رہے وجہ نہیں پتہ ہے کوئی ایسی چیز، تو اس کا بیماری کا بادشاہ کی بیماری کا پتہ نہیں چلا، دوائیاں بند کر دی گئی۔ طبیبوں نے کہا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، مگر جہاں تک ہمارا گمان ہے بادشاہ 3 دن سے زیادہ نہیں بچ سکتا، بادشاہ 3 دن سے زیادہ نہیں بچے گا۔ تو پھر وزراء نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب ان کے پاس وقت کم ہے تو ایک بار رعایا سے ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ تو بادشاہ کو صحن میں لایا گیا اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا گیا کہ بادشاہ سے آخری ملاقات کر لیا جائے۔ تو لوگ زاروں قطار آگے بڑھے، لائن بہت شدت کی لگی، ایک ایک کر کے لوگ آتے جاتے، ملتے جاتے، آتے جاتے، ملتے جاتے، اور اسی لائن میں وہ بابا جی بھی تھے۔ وہ جب بادشاہ کے پاس پہنچے سلام دعا ہوئی اور کہا بادشاہ کاہے کا اتنا شہرت ہے، کاہے کا ڈنکاؤں کا پٹوایا گیا؟ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں ایک لمبے سفر پہ نکل رہا ہوں۔
کہا بادشاہوں کا انداز تو یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ ایک عام طریقے سے نکلے. بادشاہ وہ لو لشکر کہاں ہیں جو آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں؟ بادشاہ رونے لگا، کہنے لگا میں لو لشکر والے سفر پہ نہیں جا رہا بلکہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کہا بادشاہ یہ جو ساری چیزیں آپ کی آگے پیچھے لگی رہتی تھیں، وہ سارے سفر میں جو آپ مزے لیا کرتے تھے کھانے پینے کی اور خدمات کی، وہ ساری چیزیں کیا آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ کہنے لگا یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ وہاں نہیں جائیں گی، وہاں کا سفر مجھے الگ کرنا ہے. کہا کہ سفر کہیں کا بھی ہو سامان ضرور ساتھ ہوتا ہے. تو بادشاہ جس سفر پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں کیا اس سفر کا کوئی سامان بھی آپ نے تیار کیا؟ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں نے آرام و عائشائش میں اپنی زندگی گزار دیا مگر کبھی آخرت کی طرف میں نے توجہ نہیں کی. میں نے اپنی آخرت کے لیے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے یہ بھی چھوڑا، میں نے وہ بھی چھوڑا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا، مجھ سے وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں انہی چیزوں میں لگا رہا، شہر بنانے میں، بگاڑنے میں، ان چیزوں میں، ان کے فیصلات میں، ان چیزوں میں، انہی میں لگا رہا. میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کیا. تو میں اس سے بادشاہ کہنے لگا میں نے سامان آخرت تیار ہی نہیں کیا اور آج انہی چیزوں کو لے کر میں شرمندہ ہوں کہ جب تک مجھے اللہ نے موقع دیا میں نے کیوں نہیں کیا. تو بابا جی نے وہی رومال اپنی جیب سے نکالا، وہی لال رومال، اور کہنے لگے یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو آپ نے کہا تھا کہ بادشاہ جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھے اس کی گود میں ڈال دینا. تو آج یہ رومال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، آپ کی گود میں ڈالتا ہوں. اس لیے بادشاہ اس دنیا میں اگر میری نظر میں سب سے زیادہ کوئی بے وقوف ہے تو وہ آپ بے وقوف ہیں کہ جو دنیا کی آرائشوں میں پڑا تو رہا مگر کبھی اللہ کی طرف لو نہیں لگایا، کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں فرمایا، کبھی اللہ کی عبادتیں نہیں کی. تو انسان کی جو بھی چیزیں ہیں، جس شے سے بھی وہ محبت کرتا ہے، وہ ساری شے، وہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی، ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اس باغ کے ہم 1000 مالی ہیں، اس باغ کے ہم 1000 مالی ہیں، اور سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں. سکندر جب گیا اس دنیا سے تو وہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، 35 سال کی عمر میں اس نے اکثر و بیشتر دنیا کا آدھا یا اس سے بھی زیادہ حصہ وہ فتح کر چکا تھا، مگر 35 سال کی عمر میں ایک مچھر سے موت ہو گئی یا کسی بیماری سے موت ہو گئی. تو اللہ کب بلا لے، کب یہاں سے سفر کرنا پڑ جائے، کب اس دنیا سے دار فانی کی طرف جانا پڑ جائے، کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا آخر وقت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور جو شخص اپنی آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا پھر اس شخص کے ساتھ بڑی سختی سے اللہ پیش آئے گا اور بڑی سختی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اگر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری عبادتیں بہت ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز ہے، تو ہم اپنی زندگی کو جیسے گزارتے ہیں گزاریں، مگر اگر ہمیں موت یقینی ہے، موت پر یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر قبر میں جانا ہے اور قبر سے پھر حشر میں جانا ہے اور حشر میں جا کر اللہ کو جواب دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اتنا جان لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ ہم توبہ کریں، اس لیے کہ گناہ ہمارے ڈھکے چھپے بہت ہیں، بہت ایسے گناہ ہیں جو ہم نے کیا اور کرتے ہیں اور شاید آگے بھی کریں گے. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نہ چاہ کر بھی اس سے وہ سارے گناہ کرواتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا. نفس اسے اکساتا ہے اور اس نفس کے اکسانے میں وہ سارے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا. تو جس کا دل توبہ کرنے کو چاہے وہ مومن کا دل ہے، اور جس کا دل گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی طرف نہ لوٹے وہ دل مردہ دل ہے. تو ہمارا ضمیر، ہمارا دل مردہ ہے یا زندہ ہے، یہ ہمیں ہماری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. ہم اپنے آپ کے کوئی کسی کے میرے کہنے پر آپ نہ جھانکیں، بلکہ آپ اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ میرا جو عمل، میرا جو کام مجھے مسجد تک نہیں جانے دیتا، میرا جو عمل مجھے کار خیر کرنے نہیں دیتا، میرا جو عمل اللہ کی طرف مجھے لے کر نہیں جاتا، میرا جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں ہوتا، کیا میرا وہ عمل میدان حشر میں میری شفاعت کرا لے گا؟ کیونکہ عمل اگر ٹھوس زبان میں سمجھیں کہ اگر ہم نے اپنے کاروبار کے لیے نماز چھوڑا تو کیا وہ کاروبار ہمیں جنت دلا سکتی ہے؟ جس ٹی وی چینل کے پیچھے ہم نے بیٹھ کر وقت گزارا کیا وہ ٹی وی چینل ہمارا وقت کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کرا سکتا ہے؟ جس سواری پہ ہم دور دراز نکل جاتے تھے گھومنے کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے، کیا وہ سواری ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کرا سکتی ہے؟ اگر کرا سکتی ہے تو کرتے رہیں، اگر نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کوئی کام کی نہیں، بخشنے والا اللہ ہے، بخشوانے والا اس کا رسول ہے، تو اللہ اور اس کے
رسول کی بارگاہ کی طرف آئیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، نبی سے سچی محبت کریں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔